عزیز بھائیو، اللہ رب العزت بنی نوع انسان سے بالعموم اور امت مسلمہ سے بالخصوص اللہ رب العزت یہ حکم دیتا ہے، اللہ ان کے لیے یہ لازم قرار دیتا ہے کہ ایمان والے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ وہ جو ایمان و اسلام کا دعویٰ رکھتے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو مسلم امہ کے لفظ سے متعارف کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے یہ توقع کرتا ہے، اللہ انہیں یہ حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نے ایمان اور اسلام کا عہد اور اقرار کر لیا ہے تو پھر تم اپنی عملی زندگی میں اپنی مہار لگام اللہ اور اللہ کے رسول کے سپرد کر دو۔ اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے، جب اللہ تعالی ہمیں ایمان والے کہہ کر پکارتا ہے تو اس کے کیا معنی ہوتا ہے؟ غور کیجئے اس پر۔ قرآن مجید کے مطالعہ میں، اس کی آیات بینات میں جب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب اللہ تعالی ہمیں ان الفاظ سے مخاطب ہوتا ہے تو کیا مراد ہوتا ہے؟ ہمارے اور اللہ کے درمیان رشتہ کیا ہے؟ آمنا باللہ، آمنتو باللہ۔ ہم میں سے ہر ایک مسلمان، مرد اور عورت، اور ہماری امت مسلمہ، ہمارا اللہ سے یہ عہد ہے، یہ وعدہ ہے کہ اے اللہ ہم تیرے اوپر ایمان لائے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، استاذ طالب علم کو یا عالم ایک عام مسلمان کو پڑھاتا ہے، کیا پڑھاتا ہے؟ آمنتو باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ میں ایمان لایا ہوں اللہ پر، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر۔ اب اللہ تعالی ہم سے کہتا ہے، اے وہ مسلمانوں جو یہ عہد کرتے ہو، جو یہ اقرار کر چکے ہو، جو میرے ساتھ رشتہ ایمان و اسلام باندھ چکے ہو، میں تمہیں اسی رشتے کے حوالے سے، اسی تعلق کے حوالے سے تم کو مخاطب کرتا ہوں اور تم کو حکم دیتا ہوں۔ تمہارے ایمان کے معنی ہی یہ ہے کہ میرا خطاب ہوگا، تمہارا عمل ہوگا، میرا حکم ہوگا، تمہاری اتباع ہوگی، میرا قرآن ہوگا، تمہاری اطاعت ہوگی۔ سو آپ قرآن مجید کی ساری آیتوں پر نظر ڈال لیں، جہاں بھی اللہ رب العزت نے کوئی بہت بڑا حکم نازل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں مسلمانوں کو اے ایمان والو کہہ کے مخاطب کیا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، تم تو میرے ہو، تمہارا میرا تعلق ہے، تم نے مجھ سے عہد وفا باندھا ہے، تم نے میرے ساتھ وعدہ ایمان و اسلام کیا ہے، سو میں تم کو اسی رشتے سے مخاطب کروں۔ اس خطاب میں بہت محبت بھی ہے، اللہ کی طرف سے بہت پیار اور شفقت بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا ملزمہ اور تنبیہ بھی۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔
اب جو ایمان والے، جو اسلام والے اللہ کی نہ مان رہے ہوں اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ مان رہے ہوں، پھر یہاں رک کر ہم کو سوچنا ہے، کیا ہم ایمان و اسلام والے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو ملت اسلام پر، امت اسلام میں شامل کرنے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں، کیا ہم اس میں سچے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں یہ حکم دیتا ہے، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، ایسی کامل اکمل مکمل اطاعت کرو کہ کسی بھی مسئلہ میں، وہ مسئلہ تمہارا فردی ہو، تمہارا ذاتی ہو، تمہارا جماعتی ہو، تمہارا سیاسی ہو، تمہارا تعلیمی ہو، تمہارا قانونی ہو، کوئی مسئلہ ہو، لا تولوا عنہ، تم کسی مسئلہ کے اندر اللہ سے اور رسول اللہ سے منہ نہ موڑو، پیٹ نہ پھیرو۔ یہ قرآن مجید ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، شروع دن سے اطاعت کے ساتھ آغاز کرو، ولا تولوا عنہ، اپنی پوری زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزارو۔ وانتم تسمعون، تم سنتے ہو اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان، قرآن کی آیات، حدیث کا بیان، تمہیں دعوت پیش کی جاتی ہے، تمہاری تعلیم و تربیت اللہ کرواتا ہے۔ انتم تسمعون، تمہارے اوپر قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہے، تم پر بیان کیا جاتا ہے۔ لا تولوا عنہ، اے اہل ایمان، تم اللہ سے اور رسول اللہ سے منہ نہ موڑو۔ ہم دیکھیں آج کیا ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اسلام ہر مسلمان کو مخاطب کرتا ہے، اسلام ہر مسلمان کا مسئلہ ہے، اس کا سب سے بڑا موسٹ امپورٹنٹ مسئلہ اس کا اسلام ہے، اور اسلام اطاعت کے ساتھ ہے۔ اللہ کی قسم، بغیر اطاعت کے اسلام نہیں ہے، وہ صرف نام ہے، ہم رکھ لیتے ہیں، اللہ قبول نہیں کرتا۔ موٹی بات، ایک موٹا معیار جس کو عام فہم آدمی، کامن مین جس کو سمجھ سکتا ہے، جس کو عام عقل کا آدمی کیپچر کر سکتا ہے، اسلام اطاعت کا نام ہے۔ اگر میری اور آپ کی اطاعت اللہ کی نہیں تو قسم باللہ ہمارا اسلام اللہ نے قبول نہیں کی۔ پھر وہ گنتی کا اسلام تو ہو سکتا ہے، یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ملک ہے، ان میں بسنے والے 1.70 ارب مسلمان ہیں، مگر کیا یہ مسلم ہے؟ کیا یہ مطیعین ہے؟ کیا یہ متبعین ہے؟ کیا انہوں نے اپنا منہ اللہ کی طرف کر رکھا ہے؟ نہیں۔ پریکٹیکل اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ یہ نام کے مسلمان تو ہیں، مگر انہوں نے اپنا کام، اپنا عمل، اپنی عبادات، اپنے معاملات، اپنی سیاسیات، اپنے معاشیات، ان تمام امور میں اللہ کو اور رسول اللہ کو چھوڑ۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کیا ہم اپنے ملکوں میں اپنے اللہ کی مان رہے ہیں؟ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ فیصلہ اس پر ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا، جس کا ختنہ ہو گیا، جس کا عقیقہ ہو گیا، جس کا نکاح پڑھایا گیا، جس کا جنازہ پڑھ ہو گیا، وہ مسلمان۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اطیعوا اتبعوا، اے ایمان والو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کے احکام کی اطاعت۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کہیں ویسے نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح
جو زبان سے کہتے ہیں ہم نے سن لیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، ان لوگوں کی طرح تم نہ بہیو کرنا جو یہ عادتیں بد اپنائے ہوئے ہیں کہ وہ زبان سے کہتے ہیں ہاں ہم سنتے ہیں، لیکن نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ سمجھتے ہیں، نہ وہ اطاعت. ہم ذرا غور کریں میرے بھائیوں، کیا آج ہماری حالت ان لوگوں کی طرح تو نہیں ہے؟ ہمارا اسلام آباد اسلام سے آباد ہے، ہمارا پنجاب اللہ کے دین سے آباد ہے، ہماری عدالتیں، ہماری کچہریاں، ہماری منڈیاں، ہمارے گھر بار، ہمارے تعلیمی ادارے، ہمارے سیاسی ادارے، ہمارے قانونی انتظامی ادارے، کیا یہ سب اللہ کی تابع ہیں، اللہ کے رسول کے تابع ہیں؟ اللہ اکبر. یہاں اگر ہم اپنے آپ کو ذرا روک کر سوچیں اور دیکھیں کہ ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ کی قسم یہ بات مشکل نہیں ہے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے ہماری زندگی اسلام کی نہیں بلکہ کافروں کے قریب، مسلمانوں سے دور ہے. ہماری زندگی کفر کے قریب، اسلام سے بعید. ہمارا حال ہم اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اور اللہ سے دور. ہماری محبتیں، ہماری تعلق داریاں، ہماری دوستیاں، ہماری پسند، ہماری ناپسند، سب کافر کے معیار اور کافر کو ماڈل بنا کر ہے. چاہے ہمارا صدر ہو، چاہے ہمارا تھانے دار ہو، چاہے ہمارا چپڑاسی ہو، ہماری لائکنگ، ہمارا پریفرنس، ہماری ترجیحات، ہمارا اختیار، ہمارا ماڈل، ہمارا سیمپل، ہمارا آئیڈیل، ہماری لائکنگ سب کافروں کی. اللہ کی قسم کفار. ہمیں چہرہ وہ پسند ہے جو مائیکل جیکسن کا ہے، ہمیں تہذیب وہ پسند ہے جو بل بش کی ہے، ہمیں قانون وہ پسند ہے جو یونان فرانس کا ہے، ہمیں نظام وہ پسند ہے جو امریکہ بے ایمان کا ہے، ہمیں سسٹم وہ پسند ہے جو اللہ کے دشمنوں کا ہے. ہماری ایک ایک چیز اللہ کی قسم آج اسلام سے دور، کفر کے قریب. یہ بات ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کا جائزہ نہ لے سکیں یا آپ اس کو سمجھ نہ سکیں. ہمارا مکمل ڈھانچہ، ہمارا لاہور ہو، ہمارا پنجاب ہو، اسلام آباد ہو، ہمارا ترکی انقرہ استنبول ہو، ہمارا قاہرہ مصر بغداد ہو، ہمارے جتنے ملک ہیں، ہماری جتنی حکومتیں، جتنی جماعتیں، جتنی سیاستیں، اللہ کی قسم اللہ کے باغی، اسلام کے دشمن، یہودیوں کے غلام، انگریزوں کے قریب. جبکہ اللہ ہمیں کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا، دیکھو مسلمانوں ویسے نہ ہو جانا جیسے یہودی اور عیسائی. اور آج ہم بالکل ویسے ہی ہیں. یہودیوں کی خصلتیں اللہ نے قرآن مجید میں گن گن کے کھول کھول کے بیان. اللہ کی قسم ہم یہودیوں کی خصلتیں دیکھ لیں اور اپنی کرتوتیں دیکھ لیں. ہم قرآن مجید میں یہودیوں کے جرائم جو اللہ نے بیان کیے ان کو دیکھ لیں اور اپنے سمن آباد کو، اپنے فیصل آباد کو، اپنے اسلام آباد کو، ان ساری آبادیوں میں اپنی بربادیوں کو دیکھ لیں. آج ہم یہودیوں کے نقش قدم پر ان کے ساتھ ساتھ ہاتھ ملا کے چلتے. جب ہم نے یہ روش اختیار کی تو اللہ نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو، تم کو صدر بھی ویسا ہی دیتا ہوں جو یہودیوں سے پیار دے دیا نا. آج ساری قوم رو رہی ہے، یہ بی اے کی شرط لگا کے میری اسمبلی کو لے گیا، یہ فلانی شرط لگا کے میرا یہ برباد کر گیا، یہ وہ کر گیا. اللہ کی قسم آج دیکھو تمہارے 10 سال، تمہارے 20 سال، تمہارا نظام تعلیم، نظام سیاست، نظام معیشت، نظام معاشرت،
تمہاری عورتیں، تمہارے بچے، تمہاری نسلیں، تمہارا ٹیلی ویژن، تمہاری صحافت، تمہاری تہذیب، آج تم پر اللہ نے وہ صدر مسلط کر دیا جو کہتا ہے مسلمانوں سے نہیں، افغانوں سے نہیں، طالبانوں سے نہیں، کشمیریوں سے نہیں، میری یاری، میری دوستی امریکہ بے ایمان۔ آج وہ ہم پر مسلط ہے، سو قانون، سارے نظام، سب سسٹم، سب وہیں سے آ رہے ہیں، وہیں سے۔ یاد رکھو اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم، اس زمین پر چلنے پھرنے والوں میں سے سب سے بدتر وہ گنگا اور بہرا ہے، الذین لا یعقلون، جن کو نہ عقل آتی ہے، نہ سمجھ آتی ہے، نہ اسلام کا علم حاصل ہوتا ہے، نہ اللہ کے دین پر عمل ان کو نصیب ہوتا۔ شر الدواب، دواب کس کو کہتے ہیں؟ جانوروں۔ بدتر، سب سے بدترین کون ہے؟ الصم البکم، وہ گنگا اور بہرا منافق مسلمان، الذین لا یعقلون، جس کو نہ عقل ہے، جس کو نہ سمجھ۔ میرے بھائیو یاد رکھو، ایمان و اسلام یہ اقرار و اعتراف بھی ہے۔ بھائی تو کون ہے؟ کہ جی میں تو مسلمان ہوں۔ بھائی مسلمان کون ہوتا ہے؟ وہاں چپ۔ آپ دیکھیے نا، ہم سے کوئی پوچھتا ہے جی آپ کون ہیں، ہم فوراً کہتے ہیں ہم مسلمان۔ اگر وہ اگلا سوال پوچھ لے بھائی مسلمان کون ہوتا ہے، پھر ہم دیکھیں ہمارے پلے کیا ہے۔ پھر ہم سوچیں ہمارے پلے کیا ہے۔ اگر ہمیں سائل اگلا سوال پوچھ لے بھائی مسلمان کون ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ مسلمان ہیں، ذرا آپ ہمیں بتلائیں کہ مسلمان کون ہو۔ کیسا اس کا چہرہ ہوتا ہے، کیسا اس کا مہرہ ہوتا ہے، کیا اس کی بود و باش ہوتی ہے، کیسا اس کا رہن سہن ہوتا ہے، اس کا گھر بار کیسا ہوتا ہے، اس کی آل اولاد کیسی ہوتی ہے، اس کا سمن آباد کیسا ہوتا ہے، مسلمان کی زندگی، اس کی تہذیب، اس کا کلچر، اس کی لیونگ کیسی ہوتی ہے۔ بتلائیے ہم کسی کو بتلانے کے قابل ہیں کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ کیوں میرے بھائیوں؟ ٹھنڈے دل سے سوچو، اللہ کی قسم آج جو ہماری حالت ہے، ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ تازہ ترین صورتحال بیان کرو۔ تازہ ترین صورتحال کیا بیان کرے؟ وہ جو پرانی صورتحال ہم نے اختیار کی ہوئی تھی کہ ہم نے اسلام کو یتیم سمجھا، مسجدوں کو ہم نے قید خانے سمجھا، ہم نے سینمے آباد کیے، ہم نے منڈیوں میں سود چلایا، ہم نے گھروں میں فحاشی لائی، ہم نے کالجوں میں کافروں کا نظام تعلیم پڑھایا۔ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ جن کی ہم نے تہذیب اختیار کی، آج وہ ہمارے سروں پر مسلط ہو چکے۔ آج وہ ہمارے سروں پر مسلط ہے۔ مسلمان ذلیل و رسوا ہے۔ مسلمان کی عزت، اس کی عصمت، اس کی چادر، اس کی چار دیواری، اس کی سرحد، اس کا کشمیر، اس کا فلسطین، اس کا پاکستان، سب انڈر پریشر نہیں، کافر کے کلچ میں ہے۔ وہ جہاں چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کو سرے بازار ننگا کر کے سارے حنفیوں، حنبلیوں، وہابیوں، اہل حدیثوں سے کہتے ہیں آؤ، اگر تم غیرت مند ہو، تمہارے اندر کوئی گرم خون ہے تو آؤ اپنی بیٹیوں کو ہمارے جوانوں سے چھڑاؤ۔ جہاں جب ان کا جی چاہتا ہے، اللہ کی قسم، وہ مسلمانوں کے گھروں پر، ان کی عزتوں پر اپنے غنڈوں کو چڑھا کر امت مسلمہ کو للکارتے ہیں، بولو مسلمانوں، تمہارے پلے کوئی دم خم، کوئی جان ہے؟ دیکھ لو، فلسطین پر قبضہ کر لیا اسرائیل نے۔ ہے دنیا میں کوئی آواز؟ اور لاہور کے امن پسند پڑھے لکھے لوگوں، اور اس ملک کے ظالم حکمرانوں، انتظامیہ کے ہرکاروں، مجاہدوں کو دہشت گرد کہنے والوں، یہودیوں کی غلامی میں جینے والوں، بتلاؤ
فلسطین پر قبضہ مکمل کر کے رات 2 بجے اللہ کی قسم 16 سال سے لے کر 40 سال تک کے مردوں کو نکال کر وہ لائنوں میں لگا لیتے ہیں اور گھروں میں وہ یہودی فوجیوں کو ڈال دیتے ہیں. بولو مسلمانوں، تمہارے اندر 1 ارب 70 کروڑ 64 ملک، تمہارے جرنیل، تمہارے فیلڈ مارشل، تمہارے شہنشاہ، تمہارے ملوک، تمہارے صدور، تمہارے وزیر اعظم، تمہاری اسمبلیاں، تمہاری جماعتیں، آؤ اللہ کی قسم تمہارے اندر غیرت کا کوئی ایک قطرہ خون کا ہے؟ کوئی نہیں بول رہا. کہتے ہیں جی نہیں، جو ملک بولے گا، جو جماعت بولے گی، امریکہ اس کو دہشت گرد کہہ کے مارے گا. اور کشمیر، اللہ اکبر، پاکستانی اگر وہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کو جائیں تو ساری دنیا کے صحافتی ادارے اور ساری دنیا کے سیاسی ہرکارے یہ دہشت گرد ہیں، یہ بنیاد پرست ہیں، یہ شدت پسند ہیں، ان کو گرفتار کرو، ان کو پکڑ لو، ان کی لانچنگ بند کرو، ان کا راشن بند کرو، ان کا ناطقہ بند کرو، ان کے دفتروں کو بند کرو. یہ حالت ہے. تازہ ترین صورتحال یہ ہے میرے بھائیوں، اللہ کی قسم وہ ظلم اتنا بڑا نہیں رہا جو کشمیر میں ہندو کر رہا ہے. یہ ظلم اس سے بڑھ گیا جو پاکستان میں امریکہ کا غلام مسلمان آج پاکستان میں. پورا ایجنڈا ہے پاکستان کو اسلام کی فوٹنگ سے، اسلامی پچ سے ہٹا کر کافروں کی پچ پر لے جانے کا مکمل ایجنڈا ہے. مکمل ایجنڈا ہے حکمران کے پاس، پاکستان کو اسلام کی پچ سے ہٹا کر اس کو کافروں کے کیمپ میں لے جا کے کھڑا کرنا. شروع دن سے مجھے اتا ترک پسند ہے، مجھے کتے پسند ہیں، کتوں کی نسلیں پسند ہیں، یہودیوں کے نظام پسند ہیں، مجھے فیملی پلاننگ پسند ہے، مجھے سیکولرزم پسند ہے. پوری کوشش کے پاکستان کو اسلام کی پچ سے اتار کر، اس کو اسلام کی راہ سے ہٹا کر، اس کو یہودیوں کے پول میں اور کیمپ میں جا کے کھڑا کر. آپ بھی گواہ ہیں انشاءاللہ. ہم کوئی بات الزامن نہیں کہہ رہے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ان کی کرتوت ہے. کتے اٹھا کے تصویر اتاری، اتا ترک کو لیڈر منوایا، مانا، بیان کیا، سیکولرزم کو ملک کا نظام قرار دیا، خاندانی منصوبہ بندی، مسلمانوں کی نسلیں کچلنے کا پروگرام بڑھایا نا سب کچھ. عورتوں کو باہر، مردوں کو کھڈے. حقوق نسواں کی تنظیمیں بنوا کر مدارس اور مساجد اور مولویوں اور عالموں اور دینی جماعتوں پر کلچ ڈال دیا. حقوق نسواں کی تنظیمیں لاؤ، عورتوں کو ننگا کرو، ان کو باہر لاؤ. 37% پہلے ہلنے میں، پھر فیصدی بڑھاتے جاؤ. جو پردہ چھوڑ کر نوکری کرنے جائے، گندی مہران میں لیٹ کرتی لاہور میں پھرے، خود گاڑیاں ڈرائیو کرے، منڈیوں میں جائے، دفتروں میں جائے، ان کو اور قرضے دو. جو بچے مارنے پر، خامد کی نسل مٹانے پر تیار ہو، اس کو رخصتیں دو. جو فیملی پلاننگ کا گندا اشتہار بنے، اس کو رعایتیں دے دے کے آگے لاؤ. سارا کچھ آپ کے سامنے ہے، ریکارڈ پر ہے، ریکارڈ پر ہے، بیان میں ان کے بیان ہے، اور ان کے پیچھے کافروں کا دیا ہوا یہ ایجنڈا ہے. جس ایجنڈے کو مانیٹر کرنے کے لیے ہر مہینے 2-2 4-4 بڑے بڑے کافر وزراء آ کے اسلام آباد کا دورہ کرتے ہیں. کبھی کولن پاؤل آتا ہے، کبھی کوئی ٹونی آتا ہے، کبھی ٹومی آتا ہے. ہم کہتے ہیں ظالموں، ہمارے ٹومی تو 4 ٹانگوں والے تھے، وہی کافی تھے. تم کمبختوں نے 2-2 ٹانگوں والوں نے، ٹونیوں نے آ کے جو گند ڈالا، یہ پاک ملک اس کو کیسے سنبھال سکے گا، برداشت کر سکے ہے نا. سمن آباد میں ہماری کوٹھیوں میں
ہمارے بھائیوں نے وہ چٹے چٹے رنگ کے چھوٹے چھوٹے قد کے 4 ٹانگوں والے پال رکھے ہو. اب 2 ٹانگوں والے آ رہے ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے ان کا احترام کرو، ان کے خلاف کوئی زبان آواز نہ کھولو. ہم کہتے ہیں قرآن کو پڑھ لو. اللہ کہتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. ہم پہ ناراض نہ ہو کہ ہم کتے کا ذکر کرتے ہیں کافر کے ساتھ. اللہ کی قسم قرآن میں رب رحمان کہتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، بس اس کی مثال کتے کی مثال. اولئک کالانعام، یہ جو آج تمہارے ہیرو بنے مسلمانوں، یہ کافروں کے ہر کارے اللہ قرآن میں کہتا ہے اولئک، یہ کالانعام ہے، یہ تو جانوروں کی طرح، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر. آج کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ وہ پاکستان کو اسلام کے ایجنڈا سے ہٹا کر، مسلمانوں کی مدد سے ہٹا کر، کشمیر کے جہاد کو رول بیک کر کے، افغانستان پر یو ٹرن مار کے، ساری سابقہ 30 سال 3 دہائیوں کی پالیسیوں سے سٹیپ بیک ہو کر وہ سیدھے سیدھے پاکستان کے پاک ملک کو امریکہ کے پلیز کیمپ میں کھڑا کرنا چاہتے. سب کانٹیننٹ میں ہندوستان کو چودھری مانو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں. ہندوستان کے مطالبے اور دباؤ تسلیم کرو. ہندوستان کے دہلی میں بیٹھے ہوئے مشرک واجپئی کو راضی کرو، تب دباؤ پیچھے ہٹائیں گے، نہیں تو تمہارے اوپر دباؤ بدستور بڑھاتے جائیں گے. یہ اسٹریٹجی. اور یاد رکھو کافروں کا مزاج ہے، وہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر مسلمان سامنے سے قوت کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو ابو جہل ہمیشہ دب جاتا. جو مزاج اس دور کے ابو جہلوں کا ہے، اللہ کی قسم وہی مزاج اس دور کے ابو جہلوں کا ہے. اگر مسلمان کافر کے دباؤ کے سامنے دب جائے گا تو کافر مسلمان کی چھاتی پر چڑھے گا، گھر گھر کو روندے گا. آج پورے پاکستان میں امریکہ کی ٹیموں کے دفتر کھل رہے ہیں. بہاولپور سے جمعہ پڑھا کے واپس آ رہا تھا، 8 بڑے بڑے لمبے ٹینکر ٹرک، ان پر ترپالیں ڈالی ہوئی، سلیب بنی ہوئی. ہر ایک ٹرک میں وائرلیس سیٹ لگا ہوا ہے. جینوا کے اور یو این او پلیت کے وہ ٹرک ہیں، مسلمانوں کے لیے صلیبیوں کی بھیک ہے، مسلمانوں کے لیے صلیبیوں کی گھٹیا مدد ہے، اور ان ٹرکوں پر بڑی بڑی صلیبیں بنی. میں نے ساتھی سے پوچھا ذرا روک کے کسی ٹرک کو دیکھو تو. اس نے گاڑی ساتھ لگائی، کہتا جی لے جانے والے تو مسلمان ہیں. ایک ڈرائیور سے بات کی، وہ کہتا جی ہم تو نوکر ہیں، یہ کافروں نے مال بھیجا ہے، مسلمانوں کو بھیک پھینکی. گھٹیا ادنا مدد پر، سودی قرضوں پر، گندے لالچ پر مسلمان کو دھوکہ دے کر آج کافر اس عظیم ملک کو اسلام سے کھینچ رہے ہیں. اس کو امت مسلمہ سے ہتھیار ہے. بہت دباؤ ہے. دعوت جماعت الدعوہ کو نہ بولنے دو، بڑا دباؤ ہے اللہ کی قسم، بہت دباؤ. جماعت الدعوہ کا جلسہ نہ ہونے دو. ان کے جلسے سے سیٹلائٹ پر فلمیں چلیں گی، بڑے لوگ آتے ہیں، لاکھوں کارکن ہیں. جب یہ لاہور میں مال روڈ پہ مینار پاکستان پر جمع ہوتے ہیں، امریکہ سیٹلائٹ سے دیکھ کر اسلام آباد کی گچی دبا لیتا ہے، گردن دبا لیتا ہے. جماعت الدعوہ کے جلسے نہ ہونے دو، دعوت کو مٹا دو، مدرسے بند کرو، آرڈیننس پیکج لاؤ، مولوی کی زبان پر پیرے بٹھاؤ، اسلام کی تعلیم و تربیت کو گھٹاؤ، نظام تعلیم میں حافظ کے 20 نمبر بھی چرا لو. ہاں میرے بھائیوں، 20 نمبر دیتے تھے حافظ قرآن کو، 20 نمبر.
एजाजी रियायती 20 नंबर। क्यों कि जी इसने 30 पारे याद किए हैं तो इसको 20 नंबर दे दो। ऑर्डिनेंस आ गया है लाहौरियों, तुमको तो फिक्र है ना अपने इलेक्शनों का, अल्लाह की कसम उनको फिक्र है तुम्हारे हाफिजों का। हाफिज के लिए 20 नंबर की सहूलत भी इन जालिमों से बर्दाश्त नहीं हुई, वो भी वापस ले। बीस रियायती नंबरों की रुख्सत छीनी जा रही है। जितने कॉलेजेस थे हुकूमती, उन कॉलेजेस में आपके बच्चे बेटे पढ़ते थे। कहीं कहीं इस्लामियात पढ़ाई जाती थी। 100 नंबर की इस्लामियात है, 100 नंबर की अरबी है, उसके साथ साथ कुछ सीरत है, कुछ तारीख है, कुछ इस्लामिक हिस्ट्री है। आज वो सारे कॉलेजों को 53-56 कॉलेजों को प्राइवेटाइज करके हुकूमत से छीनकर प्राइवेट सेक्टर को देकर प्राइवेट मालिक बनेंगे कॉलेजों के। उन प्राइवेट मालिकों के पीछे यहूदी होंगे, अकलियतें होंगी, मुर्दार होंगे, बेईमान होंगे, इस्लाम के दुश्मन होंगे, खत्म नबुव्वत के दुश्मन होंगे, अल्लाह के बागी मुसलमानों के आदू वो पीछे होंगे, आगे चेहरे दूसरे होंगे। इन कॉलेजों को खरीद खरीद कर आज वो तुम्हारे निजाम तालीम को मुकम्मल बदलने की साजिश कर। आपको नहीं पता ना, अभी आप तो यही समझ रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ स्टूडेंट्स का हंगामा होगा, कुछ प्रोफेसरों का बलवा होगा, 4 दिन में बात ठंडी हो जाएगी। याद रखो इसके पीछे साजिश क्या है। इन सारे कॉलेजों को, तुम्हारे 56 तालीमी इदारों को नेशनलाइज किया हुआ था, डी नेशनलाइज करके वो प्राइवेट सेक्टर को देकर तालीमी इदारों की मलकियत, जाहिरन कोई मियां साहब होंगे, कोई ट्रस्ट होगा, कोई आदी साहब होंगे, कोई बड़ा ताजिर होगा, पीछे उनके यहूदी कंपनियों का माल होगा। तालीमी इदारों में खींच खींच के इस्लाम की बुनियाद को, तसव्वुर को मिटाया जाए। आज समनाबाद के चौधरी साहब, हाजी साहब, मियां साहब, वो अपनी बेटी को उस कॉलेज में नहीं भेजते जहां लड़के पढ़ते हो कि जी नहीं, बीए तक तो मैं अब नहीं भेजता ना। हमने इतना सोचा था कि जी बीए के बाद लड़कियां भी अच्छी बड़ी समझदार हो जाती हैं, लड़के भी बड़े होशियार हो जाते हैं। अगर कोई जोड़ गांठेगा, कोई इश्क लड़ाएगा तो शायद शादी करेगा। पीछे पीछे कच्ची अकल के होते हैं, बदकारियों से रुसवा होते हैं। तो हम अपने जो थे वो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल तक मखलूत को एजुकेशन नहीं रख रहे थे। अब वो कॉलेजों को प्राइवेटाइज करके सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी लेवल से भी को एजुकेशन। हमने बर्दाश्त किया ना पंजाब यूनिवर्सिटी को। हम समझे कि जी नहीं, मास्टर लेवल पर तो सारे समझदार हो जाते हैं। अल्लाह की कसम, जब मोहम्मद की बगावत, अल्लाह की नाफरमानी हमारे मास्टर लेवल यूनिवर्सिटियों में हुई, हमने बर्दाश्त किया। आज हमारे मैट्रिक लेवल के स्कूलों में कच्चे ज़हन के, कच्ची उम्र के 16-16 साल के लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़वाना चाहते हैं। वो मखलूत निजाम तालीम तुम्हारे मुल्क में, तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हारे सीनों पर, तुम्हारी छातियों पर, तुम्हारी डारियों पर, वो तुम्हारी बेटियों को, तुम्हारे बच्चों को मखलूत तालीम में पढ़ाना चाहते। बिल्कुल जैसे हिंदुस्तान में मिडल और मैट्रिक लेवल में मखलूत तालीम है, जिना और डांस और बदकारी इंतहा दर्जे की है, बहन ही उसी तरह वो तुम्हारे पाकिस्तान में, जिसको तुम जाली पाकिस्तान कहते हो, तुमने पाक करने की कभी कोशिश नहीं की। आज वो इसको पूरा पलीद करने की मुकम्मल कोशिश में मशगूल। खानदानी मनसूबाबंदी, कल जुमा का दिन अखबारों की सुर्खी क्या थी? छोटा कुनबा इख्तियार करो, खानदानी मनसूबाबंदी पर चलो। मुल्क का सदर अल्लाह से न डरते हुए, यहूदियों की दोस्ती निभाते हुए उम्मत मोहम्मद को अपने बच्चों के कत्ल पर उभार रहा है। हमसे कहते हैं तुम जुबान बंद रखो, हमें फैमिली प्लानिंग करने दो। फैमिली प्लानिंग क्या है? उम्मत मोहम्मद की औलादों का कत्ल। सारे अखबारात ने छापा,
टॉप लीड, खानदानी मनसूबा बंदी, छोटा कुनबा इख्तियार करो, ये कोई गुनाह नहीं है। मैं पक्का मुफ्ती हूं, नहीं, इस फतवे के पीछे यहूदी बैठे हैं। वो मुसलमानों की नस्लों को मिटाना चाहते हैं, इनके बच्चों को घटाना चाहते हैं। इसराइल बेईमान को ये फिक्र है कि अरबों के बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं। अमेरिका शैतान को ये फिक्र है पाकिस्तान की आबादी ज्यादा बढ़ती है। हिंदुस्तान के हिंदू पंडित को ये फिक्र है, ब्राह्मण को ये फिक्र है मुहम्मदियों के बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं। हाँ, मुहम्मदी मुआशरा फिर भी निकाह करता है, निकाह से औलाद पैदा होती है। हिंदू और यहूदी मुआशरा जिना करता है, जिना से बर्बादी और उजाड़ा। देख लो, जो जिना करता है वो बच्चा नहीं चाहता, वो चोरी करता है, वो जुर्म करता है, वो अपने जुर्म का असर छोड़ना नहीं चाहता। कोई जानी उस जानिया से अपना नुतफा बच्चे की शक्ल में वापस नहीं लेना चाहता। जानी क्या चाहता है कि जिस औरत से वो जिना करे, कल 9 महीने के बाद वो औरत उसके जिना का आईना उसे न दिखाए। जानी ये चाहता है कि जिस औरत से वो जिना करे, वो औरत 9 महीने के बाद उस जिना का नतीजा उस मर्द की गोद में लाके न डाले। जिना औलाद का दुश्मन, जिना, फहाशी, बदकारी, ये सब इंसानियत की आबादी, इंसान की अफजाइश, इंसान की नस्ल की बढ़ोतरी की दुश्मन। ये बदकारों, चोरों, गुनहगारों का टोला शराब पीना चाहते हैं, अलहमरा थिएटर में रक्स करना चाहते हैं, ये पर्ल कॉन्टिनेंटल में बदमाशियां तो करना चाहते हैं, मगर ये अपने जिना के नतीजे में बच्चे नहीं चाहते। सो फैमिली प्लानिंग, गोलियां, टीके, छोटे बच्चे, कम खुशहाल घराना और नसबंदियां और क्या क्या लाइगेशन, वो सारा गटर और गंद पाकिस्तान पर थोपने की कोशिश। गंदे नारे, गंदे स्लोगन, सबज रंग के बोर्ड, सबज रंग की गोलियां और टीके, तुम्हारा बेड़ा गर्क, लानतुल्लाह अलल ज़ालिमीन। ओ जालिमो, तुम तो इतने बेगैरत हो, इतने जाहिल हो, अल्लाह की कसम आज तक मेरे सामने खड़ा हो वो इंसान जो ये कहे कि मैंने किसी बंदरिया को, किसी कुतिया को अपने बच्चे मारते देखा है। लाओ कोई एक मिसाल। एक आदमी कहने लगा, मैंने आज अजीब बात देखी। मैंने कहा, तूने क्या देखा? कहता, मैंने चूजे निकाले थे, बिल्ली चूजों पर हमला करती थी, मुर्गी बिल्ली के पीछे दौड़ती थी अपने बच्चे बचाने के लिए। कहता, मैं हैरान रह गया कि मुर्गी जिसको बिल्ली जब चाहे खा जाए, मुर्गी बिल्ली पर झपट रही है क्योंकि बिल्ली मुर्गी के चूजों पर हमला हुआ। आप उस गली में से गुजरे जहां किसी कुतिया ने बच्चे दिए हों। वो कुतिया जो आम तौर पे काटती नहीं थी, जब वो अपने बच्चे 4-6 पिल्ले दे देती है, वो अपने बच्चों के लिए राहगीरों से दुश्मनी मूल लेती है, हर एक पर भौंकती है, अपने बच्चों को बचाना चाहती। आज का ये यहूदियों का सिखाया हुआ गंदा निजाम, अल्लाह की कसम आज का इंसान इस हैवान से बदतर है, जो अपने ड्राइंग रूम को सजाने के लिए अपने सोफा, अपना बंगला, अपनी कटलरी, अपनी क्रॉकरी, अपनी जिल्लत, अपनी लिपस्टिक, सुर्खी, पाउडर के लिए अपने बच्चे कत्ल करना चाहते। मुशरिक है, अल्लाह की कसम मुशरिक है। और मेरे भाइयों, मुशरिक है जो फैमिली प्लानिंग करता है, मुशरिक। आप कहेंगे, मौलवी साहब इतनी शदीद बात, शिरक कैसे हो गया? मैं बतलाऊं? तुम्हारे सदर ने कहा, छोटा कुनबा अपनाओ, बड़े कुनबे से बेरोजगारी आती है, बड़े कुनबे से फुकराहट आती है, गुर्बत आती है, बेरोजगारी आती है। आज जो अपने बच्चे कत्ल करता है, जो फैमिली प्लानिंग पर अमल करता है, क्यों करता है? कहता, कहां से खिलाओगे, कैसे पालोगे? अल्लाह कहता, नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम। ओ जालिम, तू अपने आप को पालने के काबिल था? हम तुझको भी पालते, उसको भी पालते। तूने हमें रब नहीं माना, पालनहार नहीं माना, जो प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग करके बच्चे 2 ही अच्छे
اللہ کی قسم مشرک ہے وہ جو خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کرتا ہے، وہ مشرک ہے، وہ اللہ کو رب، ربوبیت، رزاقیت نہیں مانتا۔ مشرک ہے خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کرنا۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ تزوجو، نکاح کرو، نکاح کرو۔ کن سے نکاح کرو؟ سبز گولیوں اور ٹیکوں والیوں سے؟ خاندانی منصوبہ بندی کی پریکٹس کرنے والی عورت سے؟ بچوں سے نفرت کرنے والی مردار عورت سے نکاح؟ بچے کو لوری دینے سے، اس کو دودھ پلانے سے نفرت کرنے والی منحوس عورت سے نکاح؟ نہیں، ڈائن ہے وہ، ڈائن، اللہ کی قسم۔ میرے نبی نے کہا تزوجو، نکاح کرو، الودود، محبت کرنے والی، خامد سے پیار کرنے، خامد سے پیار کرنے والی عورت سے نکاح کرو۔ خامد سے جو محبت کرے گی اس کے نسب کو پالے گی، اس کے بچے کو پیٹ میں اٹھائے گی، چھاتی سے لگائے گی، گود کھلائے گی، پگڑیوں کی حفاظت کرے گی، داڑھیوں کی حفاظت کرے گی، عزتوں کی حفاظت کرے گی، آبرو کی حفاظت کرے گی، خون کی پاکیزگی کی حفاظت کرے گی، نسب کے خالص ہونے کی حفاظت کرے گی۔ تزوجو، نکاح کرو، الودود، محبت کرنے والیوں، الولود، ولود، ولد، بچہ جننے والی عورتوں سے نکاح۔ اللہ، عقل مند اس جانور کو کھونٹے پہ نہیں باندھتے تھے کہ جی یہ بھینس، یہ گائے پھنڈر ہو گئی ہے، بچہ نہیں دیتی، قصائیوں کو دینے جا رہا ہوں، گوشت کے کام کی ہے، یہ تو بیکار ہے۔ یہ بے ایمان مجرم ساری قوم کو پھنڈر بنانا چاہتے ہیں، مردار بنانا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم قاتل بنانا چاہتے ہیں۔ اپنے معصوم بچوں کو جن پر دشمن بھی ترس کرے، ان بچوں کو یہ قتل کروانا چاہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تزوجو، نکاح کرو، الودود، محبت کرنے والیوں، الولود، بچے پیدا کرنے والیوں سے۔ یا رسول اللہ، ہمارے بچوں سے آپ کا کیا لینا دینا؟ فرمایا انی مکاثر بکم الامم، مجھے امتوں کے مقابلے میں محمدیوں کی تعداد کی ضرورت ہے۔ انی مکاثر بکم الامم، عیسیٰ علیہ السلام کی امت بنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام کی امت نصارہ، موسیٰ علیہ السلام کی امت بنی اسرائیل، میری امت محمدیون، انی مکاثر بکم، میں چاہتا ہوں تمہارے نکاحوں سے، تمہاری شادیوں سے میری امت کے افراد زیادہ ہوں، میری تلواریں زیادہ ہوں، میرے وار زیادہ ہوں، میرے بازو اور ہاتھ زیادہ ہوں، میرے گبرو دلیر زیادہ ہوں، مجھے گرجے ڈھانے ہیں، مجھے منظر گرانے ہیں، مجھے تہذیبیں مٹانی ہے، صلیبیں توڑنی ہے، ظلم کا دنیا میں قلع قبع کرنا ہے، عدل کو قائم کرنا ہے۔ انی، اپنے جہادیوں کی ضرورت ہے، نکاح زیادہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنے بچوں کو پیٹ بھرنے کے ڈر سے مارو نہیں، نحن نرزقہم وایاکم، ہم ان کو بھی پالتے ہیں، ہم تم کو بھی پالتے ہیں۔ ان قتلہم، بے شک فیملی پلاننگ، کان خطئا کبیرا، بہت بڑا گناہ ہے قرآن کے۔ ان قتلہم، بے شک منصوبہ بندی، کان خطئا کبیرا، بہت بڑا گناہ۔ ساتھ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ فیملی پلاننگ زنا کے خوف کو ختم کرتی ہے، زنا کو عام کرتی ہے، زنا کی ترویج کرتی ہے، زنا کی کلچر اور سوسائٹی فیملی پلاننگ پیدا کرتی ہے۔ لا تقربوا، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، ان دفتروں کو برداشت نہ کرو، ان بورڈوں کو، ان نعروں کو کبھی قبول نہ کرو جو نعرے تمہارے مال سے تمہارے ملکوں پہ لکھے جائیں۔ یہ ہے آج کا ایجنڈا کافروں کا، پاکستان کو مارنا، آبادی گھٹانا، بچے دو ہی اچھے، بچے کم، خوشحال گھرانا۔ لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ قرآن میں کہتا الا لعنت اللہ علی الظالمین، ہمارے ظالم یہ کہتے ہیں بچے کم، خوشحال گھرانا۔ اللہ کا نبی صحابیوں کو بشارت دے زیادہ بچوں کی، ہمارے حکمران ہم کو ترغیب دے تھوڑے بچوں کی۔
یاد رکھو، جب سے مسلمان جہاد سے دور ہوا ہے اور جب تک مسلمان جہاد سے دور رہے گا، اللہ کی قسم یہ کافروں کا غلام ان کے سامنے ذلیل و رسوا ہے۔ اسلام اسی طرح گرا پڑا رہے گا جب تک مسلمان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو جہاد کے ساتھ کھڑا نہیں کرے۔ بہت عزت کی راہ پر چل رہا تھا پاکستان، افغانستان میں اللہ رب العزت نے بہت تم کو قوت و طاقت عطا کی تھی، روس ٹوٹ گیا تھا، طالبان کی اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی، کشمیر میں ہندوستان کی فوجوں کے خلاف تمہارے بھائی بیٹے الحمدللہ 10 سال سے لڑ رہے تھے، کشمیر آزادی کی منزلوں کو چھونے والا تھا، مگر یہ سب سے بڑی غداری اسلام کے ساتھ کافروں کی دوستی، مسلمانوں کی دشمنی۔ اور آج تمام پالیسیاں رول بیک کر رہے ہیں ہمارے حکمران، تمام پالیسیاں رول بیک کر رہے ہیں، جعلی حکمت عملی اپنا کر۔ جی بڑا دباؤ ہے، اچھا بھائی کتنا دباؤ ہے؟ بدر سے بھی زیادہ دباؤ ہے، احد سے بھی زیادہ دباؤ ہے۔ اور ظالموں، کل 313 مسلمان اور ساری دنیا ابو جہل کے ساتھ، اس سے بھی بڑا دباؤ ہے تم پر۔ کل 18 تلواریں اور 2 گھوڑے اور ہزاروں گھوڑے اور تلواریں اور نیزے ابو جہل کے ساتھ، اس سے بڑا دباؤ ہے۔ کوئی دباؤ نہیں، یہ پالیسی سچی نہیں ہے، یہ بات حقیقت پر مبنی نہیں۔ دباؤ اصل میں شیطان کا ہے، طاغوت کا دباؤ، اللہ سے بغاوت ہے، اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں ہیں۔ اور یاد رکھو، اللہ نے قرآن مجید میں کہہ دیا، جیسے ہم نے بات شروع کی تھی، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو۔ اے ایمان والو، اگر تم نے اللہ کی اطاعت نہ کی، کافروں کی اطاعت کرنے لگے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی، رسول اللہ کی چھوڑ کر کافروں کی مان بیٹھے، برباد ہو جاؤ گے۔ تنقلبوا، تم پلٹو گے، خاسرین، خسران والے، گھاٹے والے۔ نہ تمہارا ایٹمی پلانٹ بچے گا، نہ تمہارا کشمیر ملے گا، نہ تمہارا مغربی سرحد محفوظ رہے گی، نہ تم مسلمانوں کو کوئی عزت دلا سکو گے، نہ اپنی معیشت بچا سکو گے۔ فتنقلبوا خاسرین، اللہ قرآن میں کہتا ہے ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے کافروں کی مان لی، تنقلبوا خاسرین، تم گھاٹے میں پلٹو گے، کچھ پلے نہیں۔ دیکھ لو، جس دن افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا، تم نے امریکہ سے دوستی نبھائی، افغانستان کی پیٹھ ننگی کر دی، افغانستان سے غداری کر دی۔ اللہ کی قسم، اس دن کے ٹیکس اور قیمتوں میں اضافے جمع کر لو، چھوڑو باقی کرتوتے۔ جس دن سے تم کو امریکہ بے ایمان نے یہ جھوٹا لارا دیا تھا، افغانستان کا سودا کر لو، تم کو ڈالر میں تول دیں گے، لاہوریوں اپنے پروفیسروں سے کہو، اکنامکس کے پروفیسروں سے، اس دن سے لے کر آج ڈیٹا نکالیں، اللہ کی قسم ڈیٹا کلیکٹ کریں، تمہارا ریٹ کتنا جو ہے وہ مہنگا ہوا، تمہارے قرضے کتنے بڑے، تمہاری مہنگائی کتنی بڑی، تمہاری معیشت کتنی گری، تمہاری بے روزگاری اس دن سے کتنی ہے نا۔ لاہور میں بزنس کے ادارے، بچہ کہاں پڑھاتے ہو؟ جی میرا بچہ تو MBA کر رہا ہے، ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن۔ کیا ہے بزنس ایڈمنسٹریشن؟ یہودیوں کے قرضے، قرضوں کے حساب، کافروں کی دلالیاں، ان کی بھیک پر جینا، اپنی کرنسیوں کو دن بدن ڈی ویلیو کروانا، ان کے گندے ڈالروں پاؤنڈ کو ایویلیویٹ کروانا، یہ ہے تمہاری اکانومی۔ جاؤ، اللہ کی قسم، جس دن تم نے افغانستان سے ہاتھ کھینچا، غداری کی، پاکستانیوں اس دن سے دیکھو آج تک تمہارا ڈیزل کتنا مہنگا ہوا، کتنی بار ہوا، تمہارا پیٹرول کتنا مہنگا ہوا، تمہارا آٹا تیل کتنا مہنگا ہوا، تمہارے قرض کی سود کتنی بڑی۔ اور اگر کوئی مدد کسی کافر نے تم کو دی ہو تو ثابت کرو۔
فتنقلبوا خاسرین، اللہ کہتا ہے تم بینکرپسی کے ساتھ لوٹو گے، کچھ پلے نہیں ہوگا۔ بل اللہ مولاکم، امریکہ تمہارا دوست نہیں ہے، اللہ تمہارا والی ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اللہ بہت بہتر مدد کرنے والا ہے، امریکہ بہت بڑا غدر کرنے والا ہے۔ بل اللہ، بلکہ کافر نہیں، یہودی نہیں، IMF نہیں، ورلڈ بینک نہیں، امریکہ بے ایمان نہیں، بل اللہ، بلکہ اللہ مولاکم، تمہارا مولا، تمہارا دوست اللہ ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مدد کرتا ہے۔ کر ہی رہا ہے نا افغانوں کی مدد، طالبانوں کی مدد، مسلمانوں کی مدد۔ ڈھونڈ لیا امریکہ نے اسامہ کو، پکڑ لیا ملا عمر کو، ختم کر دی افغانستان میں مقاومت، اب تو نہیں گولی چلتی وہاں کافروں پر۔ سوائے مسلمانوں کے قتل کے اللہ کی قسم، افغانستان میں 28 کافر ملک کوئی بڑی کامیابی نہیں لے سکے، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے حالات دوبارہ مسلمانوں کے حق میں سازگار ہو رہے ہیں۔ حامد کرزئی نے غلامی کی، امریکہ کے سامنے گھیسیاں کی، امریکہ کے سامنے ذلیل ہوا۔ حامد کرزئی کے گاؤں میں اس کے رشتہ داروں کی 280 لاشیں گرا کر، ان کی ننگی عورتوں کی تصویریں بنا کر امریکہ نے حامد کرزئی کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ پڑھانا اپنے نوائے وقت میں، بموں سے عورتوں کے کپڑے جل گئے، ننگی عورتوں کی فلمیں امریکی بناتے رہے، گرم خون والے افغانی جلتے کڑتے رہے، حامد کرزئی روتا رہا آنسوؤں سے، اللہ کی قسم۔ جاؤ پڑھو اخبار، انشاءاللہ اس سے کہیں زیادہ روئیں گے، اس سے کہیں زیادہ۔ اور تمہارے بیچارے وزیر خزانہ کو ننگا کیا، کنگال رکھا انہوں نے۔ شوکت عزیز کے پلے تو ایک دمڑی بھی نہیں دی۔ وہ کمانڈر عبدالحق جس کو $5 کروڑ دیے تھے، پہلے دنوں میں اس کو طالبان نے قتل کر دیا۔ آج افغانستان کا نائب صدر حاجی قدیر، اللہ کے فضل و کرم سے انہی ظالموں کو قتل کیا۔ سگے بھائی تھے یہ دونوں، 2 قتل ہو گئے۔ ایک کمانڈر عبدالحق قتل ہوا، $5 کروڑ وصول کی تھی قیمت۔ ایک حاجی عبد القدیر قتل ہوا جو حامد کرزئی کا نائب صدر ہے۔ اس کو لایا نا ظاہر شاہ بڈھے کو، پرانے گدھوں کو، ان پرانے مسلمانوں کے دشمنوں کو لے کے آیا امریکہ۔ افغانستان میں لا اینڈ آرڈر ریسٹور کروں گا، مضبوط حکومت بناؤں گا۔ اس نے کہا اچھا حامد کرزئی کو تو پھر میں گھاس نہیں ڈالوں گا۔ اپنے 6000 فوجی لے کے خوست اور گردیز کے قبضے کا اس نے اعلان کیا۔ یہ دونوں تو امریکی ٹیم کے مہرے تھے نا، کرزئی، حامد اور ظاہر شاہ۔ فتنقلبوا خاسرین، اللہ کے قرآن کو پڑھا کرو میرے بھائیوں۔ اللہ کہتا ہے تم سمجھتے ہو امریکہ کی یاری کر کے، امریکہ کی بات مان کے تم کو کچھ مل جائے گا؟ یردوکم علی اعقابکم، تم کو ایڑیوں پر گھما دیں گے یہ عیسائی یہودی۔ یردوکم علی اعقابکم، اگر تم نے ان کی مان لی، کوئی پیکج لے لیا، کوئی ان کی اسٹریٹجی قبول کر لی، کیا ہوگا؟ تم بچ جاؤ گے۔ یردوکم علی اعقابکم، تم کو تمہاری ایڑیوں پر گھما دیں گے، مدینے سے واشنگٹن کا منہ کر دیں۔ ہو گیا کہ نہیں؟ بے نظیر بھی واشنگٹن کو، شریف نواز بھی واشنگٹن کو، تمہارا یہ صدر بھی واشنگٹن کو، تمہارے سارے مسلمانوں کے سب یہ جھوٹے لارے دینے والے حکمران اب مدینہ کو نہیں دیکھتے، مکہ کو نہیں دیکھتے، کدھر کو دیکھتے ہیں؟ یردوکم علی اعقابکم، اللہ کہتا تم کو ایڑی کے بل گھما دیں گے، مدینے کو پیٹ ہو جائے گی، گندے واشنگٹن کو تمہارا منہ ہو جائے گا۔ فتنقلبوا خاسرین، پھر تم خسران دیکھنا، بینکرپسی، معیشت گر گئی، روپیہ گر گیا، قیمت گر گئی، تیل چڑھ گیا، فلانی چیز چڑھ گئی، تمہارے پلے کچھ بھی نہیں بچا۔ او میرے بھائیوں، اللہ کی قسم یہ بے ایمان جو ہم کو دہشت گرد کہتے ہیں، یہودی اور عیسائی،
میں ان کو ڈاکو اور لٹیرے کہتا ہوں، یہ تمہارا مال سارا لوٹ کے لے جا رہے ہیں، پھٹی تمہاری لے جاتے ہیں، چاول تمہارا لے جاتے ہیں، گندم تمہاری لے جاتے ہیں، لوہا تانبا تیل تمہارا لے جا رہے ہیں، اور مقابل تم کو کاغذ کا جعلی پرزہ دیتے ہیں، بینک دولت پاکستان کا فراڈ، بینک دولت پاکستان اسٹیٹ بینک کا فراڈ، تمہارا یہ روپیہ، یہ کالے پیلے نیلے ہرے نوٹ، 1500 کے نوٹ، جعلی کرنسیاں، ان کرنسیوں کی قیمت تمہارے ملک کے خزانے میں سونے کی شکل میں نہیں، کسی یہودی پلیت کے دستخط گارنٹی کی شکل میں پڑی ہے۔ تمہارے پلے ان کرنسیوں کا سونا نہیں ہے جو تم اپنے سمن آباد میں دکانوں پر چلا رہے۔ صاف کہتا ہوں اللہ کی قسم، یہ لٹیرے مسلمانوں کے ملکوں سے ان کی دولتیں سمیٹ کر ان کو پیپر کرنسی دے رہے ہیں، پیپر کرنسی بوگس، بوگس پیپر کرنسی جعلی۔ بڑے بڑے طالب علم اکنامکس کے جاؤ، ہیلے کالج، کامرس کالج میں، MBA میں، بزنس انفارمیشن میں جا کے پروفیسروں سے پوچھو، پروفیسر صاحب ہم نے 27 ارب 25 ارب کے نوٹ چھاپے ہیں، کیا ہمارے نوٹ اصلی ہیں؟ لاؤ جماعت الدعوہ کا یہ ادنا خادم اللہ کی قسم تمہارے سامنے دعویٰ کرتا ہے تمہاری کرنسی جعلی ہے۔ جعلی کرنسی وہ ہوتی ہے جس کے اگینسٹ تمہارے ملک کے خزانے میں سونا نہ پڑا۔ تمہارے خزانے میں کیا پڑا ہے؟ تمہارے 100 کے نوٹ پہ لکھا ہے نا، بینک دولت پاکستان یہ ضمانت دیتا ہے کہ عند طلب ادا کیا جائے گا۔ کرو پکڑو کسی ناظم کو، DCO کو، کسی MNA کو کہ چل ہمارے ساتھ قومی خزانے کا معائنہ کرتے ہیں، قومی بجٹ میں ہم نے 25 ارب کے 20 ارب کے نوٹ چھاپے، ہم وزیر خزانہ سے کہتے ہیں ذرا خزانہ کھول کے 20 ارب کی مالیت کا سونا دکھا دے۔ اور جعلیوں، فراڈیوں، مسلمانوں کا مال کاغذی کرنسی کے ساتھ لوٹ رہے ہو، مجاہدوں کو دہشت گرد کہتے ہو۔ اللہ کی قسم تم حکمران، تم کافروں کے یار، تم لٹیرے بھی ہو، تم دہشت گرد بھی ہو، تم فراڈیوں بھی ہو، تم مسلمانوں کی پھٹی کو، مونجی کو، چاول کو، محنت کو، چینی کو، آٹے کو پیپر کرنسی کے عوض بیچ رہے۔ مہنگائی تمہاری کیوں بڑھتی ہے؟ تمہاری کرنسی خالی پیپر، ان کے ڈالر کے اگینسٹ سونا پڑا ہے۔ تم سارا دن پورا پاکستان محنت کرتا ہے، آج پاکستان کے ایسٹس کتنے ہیں کہ جی فیصلہ تو ڈالر کرے گا نا، سو ڈالر بتلاتا ہے آج تمہارے ایسٹس کتنے ہیں۔ کیوں بھائی؟ محنت تمہارے ہاتھوں کی، پسینہ تمہارے بدن کا، مزدور تمہارے ملک کا، اور چمنیاں تمہاری فیکٹریوں کی۔ ڈالر کیوں ایویلویٹ کرے گا کہ ڈالر کے پاس سونا ہے، تمہارا پیپر بوگس ہے۔ ہم سے کہتے ہیں دعویٰ والو تم یہ باتیں کھول کے بیان نہ کرو، یہ بڑی دہشت گردی۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، اسلام کی طرف پلٹو۔ تمہاری معیشت اسلام کے اندر ہے، تمہاری اکانومی کو اسلام اپ ٹو ڈیٹ کرے گا، تمہاری کرنسی کو اسلام اپ گریڈ کرے گا۔ تم اسلام کو اپ گریڈ کرو۔ اسلام گرا ہوا ہے، اس کو اٹھاؤ۔ اسلام نیچے پڑا ہوا دبا ہوا ہے، اس کو اونچا کرو۔ مندروں پر، گرجوں پر، کلسوں پر، ان کافروں کے سارے مندروں پر اسلام کو صلیبوں سے اونچا کرو۔ اس کے لیے تم کو دعوت دینی پڑے گی، تم کو خون دینا پڑے گا، تم کو قربانی دینا پڑے گی، تم کو اپنے بیٹے کٹانے پڑیں گے، تم کو اپنے بازو کٹانے پڑیں گے، تم کو کافروں سے 2 ہاتھ کرنا پڑیں گے، تم کو دہشت گردی کے الزام سہنا پڑیں گے، یہ سب تم کو کرنا پڑے گا، مگر اللہ قربانیاں لے کر فائدے دیتا۔ کیوں بھائی؟ اللہ نے اپنے نبی سے بدر میں کچھ شہید لیے، جواب میں ابو جہل کی لاش دے دی۔ لے میرے نبی، تجھے بہت تکلیف دیتا تھا نا یہ ابو جہل، بلال کے سینے پہ پتھر رکھتا تھا، صہیب کو گالیاں دیتا تھا، یاسر سمیہ کو اس نے قتل کیا، تجھے بڑی اذیتیں دی، تو نے قربانیاں دے دی بدر میں جہاد کی، لے پکڑ ابو جہل کی بھی لاش لے جا، عتبہ کی بھی لے جا، امیہ کی بھی لے جا، بڑے بڑے سرداروں کی 70 لاشیں، 70 قیدی، مال غنیمت اللہ نے دیا نا، پر جہاد کی قربانی کے بعد
اللہ اب بھی دینا چاہتا ہے، پر اللہ تعالیٰ پہلے اپنے بندوں سے قربانیاں لیتا ہے، ان کا ذہن دیکھتا ہے، ان کا عمل دیکھتا ہے، ان کا کردار جانچتا ہے، ان کے بچوں کا ایمان و اسلام جانچتا ہے، ان کے بوڑھوں کا اپنے ساتھ پیار جانچتا ہے۔ جب یہ پورے اتر آئے تو پھر اللہ کہتا ہے ان تنصر اللہ، جب تم میری مدد کرو گے ینصرکم، تو میں تمہاری مدد کروں گا، ویثبت اقدامکم، تم کو سولیڈیرٹی، انٹیگریٹی، زمین میں استحکام، حکومتوں کو دوام، تمہارے اندر قوت، سب میں تم کو عطا کروں۔ ہاں میرے بھائیوں، اسلام کی طرف پلٹ آؤ، دن اور حالات انتہائی سنگین ہیں۔ پاکستان ساری دنیا کفر کی آنکھ میں کھٹکتا ہے، اس لیے کہ اس میں یہ مسجدیں، یہ دعوتیں، یہ جلسے، یہ تبلیغ، یہ ایمان و اسلام، یہ جوش نہیں رہے، یہ جوش، جہاد، قتال، یہ قوت پاکستان کے اندر ہے۔ لہذا سارے امریکی، یہودی، عیسائی، برطانوی، فرانسیسی، ہندوستانی سب کہتے ہیں پاکستان کو دباؤ، پاکستان کو۔ یاد رکھو پاکستان ان کے دبانے سے نہیں دبے گا، پاکستان تب دب جائے گا جب تم نے دعوت و جہاد کو دبا دیا، اور پاکستان انشاءاللہ اونچا اٹھے گا اگر تم نے پاکستان میں دعوت و جہاد کو اونچا کیا۔ اپنے بیٹوں کا ذہن تیار کرو، اللہ نے تم کو گبرو دیے ہوں تو ان کو ایف ایس سی، بی ایس سی، انجینئرنگ، میکینیکل، الیکٹریکل، کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری کی غلامیوں سے نکال کر ان کو اتارو میدان جہاد میں۔ اللہ سے کہو یا اللہ سنگین گھڑی آ گئی، ایجوکیشن بعد میں، انجینئرنگ بعد میں، ڈپلومے، ڈگریاں سب بعد میں، آج مقابلہ کفر سے ہے۔ تو نے بوٹیاں دی تھی، لوتھڑے گوشت کے دیے تھے، ہم نے 17 سال کے گبرو پال پال کے تجھ کو دیے ہیں، جا ان کی مدد کر۔ کہو اللہ کی قسم، اللہ کے ساتھ یہ دو بات کرو، مگر یہ بات تب ہو سکتی ہے جب ہم اللہ کو اپنی کوٹھیوں سے اپنے بیٹے نکال کے دکھائیں، اپنی کوٹھیوں، بنگلوں، ڈیوڑیوں سے، اپنے گیٹوں سے اپنے بیٹوں کے ماتھے چوم پر کر رخصت کرے۔ بیٹا جہاں اللہ کے نام تجھ کو وقف کیا، اسلام کے لیے تلوار چلا، کافر سے ٹکرا، یہودی سے لڑ، ظلم کو ختم کر، گرجے منظر ڈھا، صلیبیں تہذیبیں توڑ، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، میری مسجد کی دبی آذان کو میدانوں میں بلند کر، وَكَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور دنیا میں بشوں اور بلوں بے ایمانوں کی بات کو نیچا کر اپنے بیٹے اس کے لیے قربان۔ یہ اونچائی محمد کا حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذلت و گہرائی پستی یہ کافر کا مقدر ہے، یہ سربلندی محمد کا حق ہے، اسلام کا حق ہے۔ اسلام کو اس کا حق دینے کے لیے، کفر کو اس کی تقدیر منوانے کے لیے آج ہمارے بیٹوں کی ضرورت ہے، اللہ کو، اللہ کی دین۔ ووٹ بینک کی نہیں، ریفرینڈم مینڈیٹ کی نہیں، الیکشنوں پر اتحادوں کی نہیں، ہاں جہادوں پر آج اللہ کی قسم، جہادوں پر اللہ رب العزت سے وعدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کر لو گے تو انشاءاللہ پاکستان بچے گا، بر صغیر میں بڑھے گا، ہندو یہاں کٹے گا، مسلمان اونچا اٹھے گا، یہ بر صغیر اسلام کا مضبوط قلعہ پناہ گاہ بنے گا۔ اس بحر ہند میں کافروں کی قوتوں کو اللہ یہاں سے ڈرائے گا، یہاں سے کٹوائے گا، اللہ یہ سب کرے گا، کرنے پر تیار ہے، بشرطے کہ اللہ کے بندے اپنے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں وقف کرنے پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہم کو شہادت کی موت عطا فرمائے، اللہ ہمارے بیٹے، ہمارے بازو، ہماری جیب کا مال، ہمارے بدن کا خون اسلام کے لیے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے اسلام پر، اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے تو شہادت پر، وما علینا الا البلاغ المبین۔ دارالہدا، بہترین ریکارڈنگ، معیاری اور سستی کیسٹس اور CDs کا مرکز، دارالہدا۔